ویلکم ٹو labpedia.net. آج میں آپ کو ڈائگنوسٹک ویلیو آف انزائم ویریس انزائم کے بارے بتانا چاہوں گا، اور ان کا مختصر میں ڈسکرائب کروں گا کہ کون سا انزائم کس وقت انیشیل رائز کب ہوتی ہے، پیک کب ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ کب ہوتا ہے. اس بیشتر اس کے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ موسٹ آف دی انزائم جو ہے جتنے انزائم ہیں ان میں زیادہ تر ہم پیشنٹ کا سیرم لیتے ہیں، تو اس میں تقریباً ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پریکاشنز میں ہم نے اوائڈ کرنا ہے ہیمالیسس کو، اور لائپیمک سیرم ول گیو مطلب غلط رزلٹ وہ دیں گے. اب آ گیا کہ ہاؤ یو ڈیفائن این انزائم. انزائم کی تعریف کیا ہے؟ بیسیکلی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو انزائم جو خود ہے نا وہ کنزیوم بھی نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی ایسی پرماننٹ آلٹریشن یا چینج بھی نہیں آتی، بلکہ وہ ایز اے کیٹلسٹ کام کرتا ہے سبسٹریٹ کے اوپر، اور اس کے بعد پروڈکٹ بن جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ویریس ڈیزیزز کے اندر یہ انزائم لیول کا کیا صورتحال ہوگی. فار ایگزامپل ایکیوٹ پینکریاٹائٹس اگر کسی پیشنٹ کو ہو تو اس میں لائپیز لیول اس کی انیشیل رائز جو ہوگی شروع میں وہ 4 to 8 آورز میں اس کی رائز ہو جائے گا، اور پیک لیول پہنچے گا 24 آور میں، اور بیک ٹو نارمل آئے گا 8 to 14 days. اسی طرح امائلیز از آلسو ویری امپارٹنٹ پینکریاٹک انزائم، تو یہ بھی اس کے لیے ڈائگنوسٹک ہے. تو اس میں اس کی رائز جو ہوگی 2 to 12 آورز میں ہو جاتی ہے، اور پیک لیول ہوتا ہے 12 to 72 آورز، اور بیک ٹو نارمل 3 to 4 days. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایکیوٹ وائرل ہیپاٹائٹس. ایکیوٹ وائرل ہیپاٹائٹس کے مارکر اور بھی بہت سارے ہیں، ہیپاٹائٹ بی، سی اور ہیپاٹائٹ اے وغیرہ. تو اس کے علاوہ لیکن فی الحال میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایچ جی او ٹی اور ایچ جی پی ٹی کے بارے. ایچ جی او ٹی جو ہے وہ اپیئر اس کی لیول رائز ہو جائے گا پیشتر اس کے مریض کو جانڈس اپیئر ہو، بیفور دی آنسیٹ آف دا جانڈس. اس کا پیک لیول ہوتا ہے 7 to 12 days، اور بیک ٹو نارمل آتا ہے 3 to 4 weeks آفٹر دی آنسیٹ آف دا جانڈس. مطلب جب اس کو جانڈس شروع ہوا تھا تو اس کے 3 سے 4 ہفتے کے بعد یہ ایچ جی او ٹی نارمل لیول پہ آئے گا. جب ایچ جی پی ٹی جو ہے وہ زیادہ ڈائگنوسٹک ہے لیور ڈیزیزز کے لیے، تو یہ بھی بیفور دی آنسیٹ آف جانڈس کے اپیئر ہونے سے پہلے یہ اس کا لیول بڑھ جائے گا. پھر یہ 7 to 12 days آفٹر دی آنسیٹ آف دا جانڈس اس کا پیک لیول آئے گا، اور 3 to 4 weeks کے بعد یہ جا کے نارمل رینج میں آئے گا. اب آ جاتا ہے ایکیوٹ ہیپیٹو بلری ابسٹرکشن. اگر کسی پیشنٹ کو ہو جائے تو اس میں الکلائن فاسفیٹیز کی بہت زیادہ ویلیو ہے، کیونکہ الکلائن فاسفیٹیز جو ہے جو ہوگا نا ابسٹرکٹیو جانڈس میں امیجیٹلی انکریز ہو جائے گا، اور جب ابسٹرکشن اس کی آپ ریلیو کریں گے تو اس کا نارمل لیول کی طرف آ جائے گا. اسی طرح پھر گیما جی ٹی وہ بھی بڑا سینسیٹیو ٹیسٹ ہے، امیجیٹلی اس کا لیول انکریز ہو جائے گا، اور جب ابسٹرکشن ریلیو ہوگی تو یہ جو گیما جی ٹی وہ نارمل ہو جائے گا. اب ہم آ جاتے ہیں ایکیوٹ مائیوکارڈل انفارکشن میں کیا صورتحال ہوگی. اس میں ایس جی او ٹی آج کل تو کوئی نہیں کرواتا، لیکن پھر بھی میں اس کے بارے تھوڑا سا انفارمیشن دے دوں گا کہ کسی مریض کو اگر دل کا دورہ پڑا ہے تو اس کے 6 سے 8 گھنٹے میں اس کا جو پہلی رائز نظر آئے گی. پیک لیول اس کا ہوگا 18 to 24 آور، اور 4 to 5 days میں یہ نارمل ہو جائے گا. اسی طرح ایل ڈی ایچ 8 to 12 آورز میں اس کا انیشیل رائز ہوگی، پھر 2 to 48 آورز میں اس کا پیک ہوگا، اور 7 to 12 days میں یہ نارمل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں سی کے ایم بی. سی کے ایم بی جو ہوتا ہے وہ 4 to 6 آور میں اس کی آپ کو انیشیل رائز نظر آئے گی، اور 12 to 24 آورز میں اس کا پیک ہوگا، اور آفٹر 48 آورز اگین اٹ کم بیک ٹو لوور لیول، یا نارمل ہو جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے سی کے. یہ بھی 6 to 8 آورز میں اس کی انکریز ہوتی ہے، اور 24 to 36 آور میں اس کا پیک لیول، اور 3 to 4 days میں نارمل ہو جائے گا.
پھر اس کے بعد مایوگلوبن بھی آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں، اس کے بھی انکریز 2 to 3 آورس اور پیک لیول 6 to 9 آورس اور 24 to 36 آور میں پھر یہ نیچے آ جائے گا۔ اب لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ آج کل جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں وہ ہے ٹروپونن ٹی۔ تو میں آپ کو ٹروپونن ٹی کے بارے میں بھی بتاتا ہوں اور ٹروپونن آئی۔ ٹروپونن آئی جو ہے وہ 4 to 8 آورز میں انیشیل اس کی رائز ہوگی، پھر 14 to 18 آورز میں اس کے پیک لیول ہوگا اور پھر 5 to 9 ڈیز میں یہ نارمل کی طرف آ جائے گا۔ لیکن جو آج کل زیادہ تر ہم کرواتے ہیں ٹروپونن ٹی کرواتے ہیں، اور اس کا بھی سیریل ایسٹیمیشن ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو اس وقت آپ ٹروپونن ٹی کرائیں گے، پھر اس کے گھنٹے کے بعد پھر اس کا رپیٹ کرائیں گے۔ اگر اس میں لیول میں انکریز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو پیشنٹ کو ایکیوٹ مائوکارڈل انفارکشن ہے۔ تو اس کی انیشیل رائز ہوتی ہے 4 to 8 آورس، 14 to 18 آورز میں اس کا پیک لیول ہوگا اور آفٹر 14 ڈیز یہ کم بیک ٹو دی نارمل۔ لاسٹلی پراسٹیٹ کے اندر پراسٹیٹک ایسڈ فاسفیٹیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر کسی پیشنٹ کو پراسٹیٹک کارسینوما ہے تو اس کے اندر یہ پراسٹیٹک ایسڈ فاسفیٹیز ریز ہو جائے گا اور اس کی سگنیفیکنٹ انکریز ہوگی جبکہ کسی مریض کو میٹاسٹیٹک ٹیومر ہو۔ تو یہ میں نے آپ کو جو موسٹ کامن انزائم لیول تھے ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ مزید اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net پہ جا کے یہ ساری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ تو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می، میرا شارٹ لیکچر سننے کا بہت شکریہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔